الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی عبادات ہم پر لازم کی ہیں، جتنی بھی عبادات کا ہمیں حکم دیا ہے، ان تمام عبادات کے اندر فرائض، واجبات یا آداب رکھے ہیں۔ ان سب باتوں کا خیال رکھنا ضروری ہوتا ہے۔ گویا کہ جو فرائض اور واجبات ہیں، اس سے عبادت کی تکمیل ہوتی ہے، یعنی نفس وجود جو عبادت کا آئے گا وہ فرائض اور واجبات سے آئے گا، اور اس عبادت کے اندر جو حسن پیدا ہوتا ہے وہ سنت اور آداب سے پیدا ہوتا ہے۔ جتنی بھی عبادات، نماز ہے، نماز ہی دیکھ لیجئے، نماز کے ہونے نہ ہونے کا جو بنیاد ہے وہ نماز کے فرائض پر ہے اور واجبات پر ہے۔ اگر کوئی فرض رہ گیا یا کوئی واجب چھوٹ گیا تو نماز ہی نہیں ہوگی۔ اور پھر اس نماز کے اندر جو حسن پیدا ہوگا وہ نماز کی سنتوں کا لحاظ رکھیں اور نماز کے جو آداب ہیں اس کا لحاظ رکھیں، تو یہ نماز کے اندر حسن پیدا ہو جائے گا۔ گویا کہ ایسی نماز کو، ایسی عبادت کو کامل عبادت کہا جاتا ہے جس میں فرائض بھی ہوں، واجبات بھی ہوں، اور ساتھ ساتھ سنن اور آداب کا بھی لحاظ رکھا گیا ہو۔ تو گویا کہ جتنی بھی عبادات ہیں ان سب کے اندر اس بات کو جو ہے نا، اس کا لحاظ رکھا جاتا ہے۔ اسی طرح دیکھیے جو حج اور عمرے کی عبادت ہے، اس کے اندر بھی ایسا ہی ہے کہ کچھ فرائض واجبات ضروری چیزیں ہوتی ہیں اور کچھ آداب ہوتے ہیں۔ اب چونکہ کئی مرتبہ کچھ چیزیں دیکھنے کو آئیں تو میرے ذہن میں آیا کہ چلیں یہ مذاکرہ کر لیا جائے، اور باتیں بڑی اہم ہوتی ہیں کہ لوگوں کو دیکھتے ہیں دل بھی دکھتا ہے کہ اتنی اہم عبادت کرنے آئیں اور جناب تھوڑی سی مشقت نیکی کے سیکھ کر آتے، اور پھر آگے سے جو جواب ملتا ہے بس وہ تو سمجھ لیں کہ نمک پاشی ہوتی ہے۔ جواب کیا ملتا ہے؟ کہہ دیں کسی کو بھئی اللہ کے بندو، بھئی حضرت صاحب، بزرگوں، بھائی صاحب، یہ ایسے نہیں ایسے ہے، تو آگے سے جواب کیا ملے گا؟ اور یہ اللہ قبول کرنے والا ہے، بات ہی ختم۔ اللہ قبول کرنے والا ہے، بات ہی ختم ہی کر دی۔ یعنی کہ چیز ہے کہ بندہ سیکھے، اگلے بندے کو کوئی شکریہ ادا کرے، جزاک اللہ کہے، آگے سے بات ہی ختم کر دیتے ہیں، اللہ قبول کرنے والا ہے۔ جس نے قبول کرنا ہے اسی نے فرائض رکھیں، اس نے واجبات رکھیں۔ اللہ نے نماز قبول کرنی نا، تو نماز کے اندر اللہ نے فرائض رکھے ہیں، اللہ نے کئی چیزیں فرض ہیں، یہ واجبات ہیں، یہ ضروری ہیں، یہ سنتیں ہیں، یہ حکم اللہ ہی دے رہا ہے۔
تو گویا کہ جس مسئلے کے اندر آپ جو ہے نا ان کی رہنمائی کر دیں، آگے سے ایک ہی جواب ملے گا۔ کتنی غلط بات ہے بھائی ایک آپ عبادت غلط کر رہے ہیں اور پھر آگے سے یہ کہ چلو بندہ پوچھ ہی لے، آگے سے بندہ بحث شروع کر دیتا ہے۔ بہرحال وہ اپنی مرضی ہے، مانے نہ مانے، لیکن یہ جو بات ہے نا یہ ہر عبادت کے اندر دیا جاتا ہے۔ اب نیت کے اندر دیکھیں کہ 2 چادریں باندھ لیں، سفید چادریں باندھ، یہ ایک علامت ہے، پتہ چل رہا ہے ماشاءاللہ حاجی صاحب ہیں، حج کرنے جا رہے ہیں، عمرہ کرنے جا رہے ہیں۔ یہ ایک علامت ہے کہ عام لباس ختم کر دیا، کیونکہ خاص عبادت ہے، تو اس کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ نے لباس دیا کہ تم ایک ہٹ کر عبادت کر رہے ہو، اتنا لمبا سفر کر کے آئے ہو، اتنا خرچہ کر کے آئے ہو، تو یہ عام لباس پہننے کی اجازت نہیں ہے۔ 2 چادریں ہیں، یہ ایک علامت ہے۔ اب چادریں باندھ کے ہم بیٹھ جائیں گے اور نیت کی نہیں تو یہ احرام تھوڑی ہے، وہ تو چادریں باندھ لی ہم نے، علامت تو مقرر کر لی، آگے زبان سے نیت کرنا بھی ضروری ہے کہ زبان سے الفاظ ادا کریں، یا اللہ میں عمرے کی نیت کرتا ہوں، اور ساتھ تلبیہ بھی پڑھنا ہوتا ہے، یہ حصہ ہے نیت کا، خالی الفاظ نہیں، الفاظ کے ساتھ تلبیہ یہ ضروری ہے۔ لبیک اللہم لبیک، یہ پوری عربی عبارت جو ہے اس کا ادا کرنا ضروری ہے۔ اب اگر میقات سے گزر گئے، میقات سے گزر کے اور بیٹھے میں اور نیت کی ہی نہیں تو عبادت کیسے ہوگی؟ عبادت نہیں ہوگی، میقات سے پہلے نیت کرنا ضروری ہے۔ میقات سے ویسے اگر چادروں کے بغیر گزر جائیں دم لازم آتا ہے کہ نہیں؟ یعنی مکہ مکرمہ جانے کا قصد ہو اور بندہ چادریں نہ باندھے، احرام نہ ڈالے تو دم لازم آتا ہے۔ تو اسی طرح میقات سے پہلے نیت کرنا بھی ضروری ہے، جس میں تلبیہ بھی شامل ہوتا ہے۔ بندے جو مرد حضرات ہیں وہ تھوڑی سی بلند آواز سے کہہ لیں اور خواتین بالکل آہستہ آواز سے کہہ لیں۔ تو نیت کے بعد جب طواف ہوتا ہے تو طواف کے لیے بھی پاکی شرط ہے کہ بندہ خود بھی پاک ہو، اور اگر کوئی چیز اٹھائی ہوئی ہے تو اس چیز کا بھی پاک ہونا ضروری ہے۔ اب وہاں پر کثرت سے دیکھنے کو آتا ہے کہ لوگوں نے چھوٹے بچوں کو اٹھایا ہوتا ہے، جن کو پیمپر لگا ہوتا ہے۔ اب جن کو پیمپر لگا ہوا ہے تو بھئی ایک تو پتہ نہیں چلتا کہ پیمپر میں کسی وقت بچہ پیشاب کر دے، اب پیشاب کر دیا تو طواف کے دوران وہ کیا ہے کہ وہ تو نجاست ہے، تو گویا کہ بچے نے تو وہ پیمپر نجس کر دیا نا، نجاست کو اٹھایا ہوا ہے تو طواف کیسے ہوگا؟ تو یہاں تو اس کا بہت زیادہ خیال رکھنا پڑتا ہے، یہاں پھر ٹرالی استعمال کرنی چاہیے کہ ٹرالی جو بچوں کی ہوتی ہے اس میں ان کو کریں، پھر چاہے وہ پاک ہو نہ پاک ہو، اس کی گنجائش ہے کہ کم سے کم ہم نے تو نہیں اٹھایا ہوگا، گھسیٹ رہے ہیں نا، تو ٹرالی میں بچوں کو کروانا چاہیے۔ اگر خود اٹھائیں تو پھر اس چیز کا بہت زیادہ اہتمام کرنا پڑتا ہے۔ اسی طرح طواف کے دوران چونکہ ایک جگہ آتی ہے حجر اسود، حجر اسود کو سنت یہی ہے کہ اس کو بوسہ دیا جائے اور پھر اگلا بندہ جو چکر ہے پھر شروع کرے، لیکن چونکہ وہاں بہت زیادہ رش ہوتا ہے تو ایک تو یہ ہے کہ رش کی وجہ سے دھکے دینے پڑتے ہیں، تو بھئی یہ ایسی جگہ ہے کہ عام مسجد کے اندر بھی دھکے نہیں دیے جاتے، پھر چاہے جائے کہ بیت اللہ شریف، تو وہاں جا کے نہ تو دھکے دینے ہیں کسی کو، بھائی بشیر صاحب وہاں کسی کو دھکے بھی نہیں دینے اور دھکے کھانے بھی نہیں ہیں، کیونکہ رش میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ دھکے دیں بھی نہ، دھکے کھائیں بھی نہ، اور بارہا دیکھنے کو ملتا ہے کہ وہاں سے کسی عورت کو اٹھایا ہوتا ہے، کسی بابا جی کو اٹھایا ہوتا ہے، کندھوں پہ اٹھا کے لے جا رہے ہوتے ہیں، اب وہ پتہ نہیں سانس نکلے گا کہ نہیں، بے ہوش ہو چکا ہوتا ہے، کیا کرنا ہے جی، وہ بوسہ دینے گئے تھے۔ بھئی اللہ کے بندوں کوئی فرض واجب تھوڑی ہے، ایک سنت عمل ہے، ٹھیک ہے، اور اس میں بھی جو ہے نا اس قدر، تو اس قدر، اور دوسرا یہ کہ اگر عمرے کے جو طواف کے دوران اگر اس طرح سے کیا تو اس کو تو خوشبو لگی ہوتی ہے، اس کو خوشبو لگی، دونوں ہاتھ لگائیں گے خوشبو لگ جائے گی، دم لازم آئے گا، ملتزم پر ساتھ ہی جائیں گے، بیت اللہ کی جو چوکھٹ ہے تو ہاتھ لگائیں گے، دم لازم آئے گا، کیونکہ وہ تو خوشبو لگی ہوئی، تو لہذا اس کا تو اور احتیاط کرنی چاہیے کہ پہلے عمرہ مکمل کر لینا چاہیے، طواف مکمل کر لیں، صحیح کر لیں، حلق کروا لیں، سارے کام ہو جائیں، پھر عام جو طواف کر رہے ہوتے ہیں اس طواف کے دوران موقع مل جائے تو حجر اسود کا بوسہ بھی لے لیں اور ملتزم پر بھی چلے جائیں۔ اسی طرح طواف کے اندر
بیت اللہ شریف کو دیکھنا نہیں چاہیے کہ اس کی طرف مکمل دیکھ رہے ہیں، یہ بھی غلط چیز ہے، چونکہ بعض حدیث میں آتا ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ اس کو نماز سے تشبیہ دی گئی ہے کہ طواف کیا ہے، یہ نماز کی مانند ہے، تو نماز میں دائیں بائیں دیکھنا منع ہے، تو اسی طرح طواف کے دوران بیت اللہ کو دیکھنا منع ہے، بندہ نگاہیں پست رکھے، نیچے رکھے اور خشوع و خضوع سے طواف کرے۔ گویا کہ طواف کا مطلب یہ ہے کہ بندے کا سارا جو وجود ہے آنکھوں سمیت سارا وجود اس کا طواف کر رہا ہے کہ بیت اللہ اس کی بائیں جانب رہے، بیت اللہ ادھر رہے گا بائیں جانب، تو یہ کندھا جو ہے نا بایاں کندھا، یہ طواف ہو رہا ہے، یہ جو چہرے کا یہ حصہ ہے یہ بالکل سیدھا رہا، یہ بھی طواف کر رہا ہے۔ جب ہم گویا کہ ایسے دیکھیں گے تو ہمارے چہرے کا طواف نہیں ہوگا، آنکھوں کا طواف نہیں ہوگا، تو اس میں اس وجہ سے مکروہ کہا گیا ہے کہ بیت اللہ کو دیکھیں گے تو گویا کہ وہ اتنے حصے کا طواف نہیں ہو رہا۔ ہاں جب مقام ابراہیم حجر اسود پہ پہنچ جائیں تو پھر یہ ہے کہ بندہ سینہ پھیرے اور استلام کرے، چونکہ اب وہ یہاں تو یہ ہے کہ حجر اسود کو چھو کر بوسہ دے کر پھر اگلا چکر شروع کرے، لیکن رش چونکہ بہت زیادہ ہوتا ہے تو اس کے لیے یہ ہوتا ہے کہ استلام کرے، اشارہ بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد، یہ اس طرح کر کے اور پھر یہ ہاتھ نیچے، گویا کہ ہم نے چھو لیا، دور سے چھو لیا اور پھر اس کو ہاتھوں کو چوم لے، یہ اشارہ استلام ہے۔ اور اس میں بھی چونکہ وہ لوگ پیچھے سے دھکا دے رہے ہوتے ہیں تو علماء فرماتے ہیں کہ یہاں بھی سینہ اگرچہ مستحب یہ ہے کہ حجر اسود کی طرف کرے، لیکن چونکہ رش ہے تو اس وجہ سے سینہ بھی نہ کرے، بس ایسے ہی رکھے اور ایسے کر لے تاکہ جو ہے نا کہیں دھکا لگے اور گر نہ جائے۔ تو ایک مستحب عمل ہے تو اس میں اپنا خیال رکھنا بھی ضروری ہوتا ہے، تو گویا کہ طواف کے دوران خشوع و خضوع کے ساتھ نگاہیں نیچی ہوں اور پورے حصے کا، پورے وجود کا طواف ہونا چاہیے۔ اسی طرح طواف کے دوران جو ہے نا بعض اوقات آپ دیکھیں گے کہ وہ کچھ دعائیں ہوتی ہیں، کچھ رٹی رٹائی ایسی ہوتی ہیں، ایک بندہ دعا پڑھ رہا ہوتا ہے اور دوسرے پیچھے سے پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو یہ بھی ایک جو ہے نا پسندیدہ عمل نہیں ہے، چونکہ دعا کے اندر اصول یہ ہے کہ عربی کی دعاؤں کا ترجمہ آتا ہو نا تو اس میں خشوع و خضوع پیدا ہوتا ہے، اگر ترجمہ ہی نہیں آتا تو وہ دعا پڑھنے کا ثواب تو ملے گا، چونکہ یہاں تو قرآن کے الفاظ ہوں گے یا حدیث کے الفاظ ہوں گے، ثواب اس کا ملے گا، لیکن اس کو دعا نہیں کہہ سکتے۔ دعا کا تعلق مانگنے کے ساتھ ہے کہ بندے کا دل متوجہ ہو کہ بندہ اللہ سے کیا مانگ رہا ہے، تو اس میں بہتر یہ ہے کہ بندہ اپنی پنجابی زبان میں مانگ لے، اردو زبان میں مانگ لے، اور جو دعائیں یاد ہیں اور ترجمہ بھی آتا ہے وہ جو ہے نا عربی میں مانگ لے۔ تو اس طرح سے کہ ایک بندہ پڑھ رہا ہے یا کتابیں کھول کے بندہ دعائیں پڑھ رہا ہو تو ثواب اس کا اپنی جگہ ہے، ثواب ملے گا، ٹھیک ہے، لیکن اس کو دعا نہیں کہیں گے، دعا کے لیے دل کا متوجہ ہونا ضروری۔ اسی طرح جب طواف سے فارغ ہوتے ہیں تو دوگانہ پڑھنا ہوتا ہے، 2 نفل، یہ واجب الطواف ہوتے ہیں، تو یہ مقام ابراہیم پر پڑھنا بہتر ہے، لیکن وہ چونکہ سارے لوگ یہ کوشش کر رہے ہوتے ہیں مقام ابراہیم پر پڑھے تو وہاں بھی بہت زیادہ رش ہوتا ہے، تو اب چونکہ یہ بہتر ہے، مستحب یہ ہے کہ اس جگہ پر پڑھے، لیکن وہاں چونکہ رش ہے تو لہذا کسی بھی جگہ پر 2 رکعت واجب الطواف پڑھ لیں اور پھر بندہ اس کے بعد صحیح شروع کر لے۔ تو یعنی کہ جو جس درجے کا حکم ہے نا اسی میں ہی رکھنا چاہیے، جو مستحب سنت عمل ہے اس کو اسی درجے میں کرے، اس کو فرض اور واجب درجے میں نہ لے جائے کہ نہیں ہر حال میں یہاں ہی کرنا۔ جب ہر حال میں ویسے ہی کرے گا تو خود بھی تکلیف میں پڑے گا اور دوسروں کو بھی تکلیف دینے کا سبب بنے گا۔ تو بہرحال طواف کے دوران ان چیزوں کا لحاظ رکھنا چاہیے۔ اسی طرح جب صحیح ختم کرتے ہیں تو صحیح کے بعد چونکہ حلق کروانا ہوتا ہے تو اصل تو یہی ہے کہ بندہ حلق کروائے، ٹنڈ کروائے، یا پھر اگر اس کے بڑے بال ہیں تو پھر قصر بھی کروا سکتا ہے، 1 پورے کے برابر بال کٹوائے۔ اب وہاں دیکھا دیکھی بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جو تھوڑے تھوڑے بال کتر دیتے ہیں، وہ ادھر سے دائیں سے بائیں سے تھوڑے تھوڑے بال کتر دیے تو وہ ممکن ہے کسی فقہ میں ایسا ہو، ائمہ میں سے کسی کا نزدیک ایسا ہو، یا کسی دوسرے مذہب والے نے فتویٰ دیا بھی ہو، تو وہاں تو ہر مسلک کے لوگ آ رہے ہیں، ہر مذہب کے لوگ آ رہے ہیں،
مختلف ائمہ کے پیروکار ہیں تو دیکھا دیکھی ایک سے عمل نہیں کرنا چاہیے کہ وہ کاٹ رہا ہے تو ہم بھی کاٹ لیں۔ بھائی ٹھیک ہے، یہ ایک اجتہادی چیزیں ہوتی ہیں۔ اب جب نماز ہم پڑھتے ہیں اس میں کتنے ہی مسائل ایسے ہیں کہ جناب جس میں ہم ائمہ کی مانتے ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی پیروی کرتے ہیں، مسائل کے اندر ان کی مانتے ہیں، انہوں نے قرآن حدیث سے مسائل نکالے ہیں نا، دیکھا دیکھی ہم نہیں عمل کرتے، ان کی پیروی کرتے ہیں۔ تو اسی طرح یہاں بھی دیکھا دیکھی عمل نہیں کر سکتے، واللہ علم وہ کس مسلک کا بندہ ہے۔ اب ان کے ائمہ نے فتویٰ دیا بھی ہے کہ نہیں ہے کہ لوگ اپنی سہولت کی خاطر عمل کر رہے ہیں، یہ بھی پتہ نہیں ہے۔ تو لہذا اب جب تک قصر نہیں کریں گے یا حلق نہیں کروائیں گے تو بندہ احرام کی حالت سے باہر ہی نہیں آتا۔ یہ اتنا اہم معاملہ ہے۔ ایک مرتبہ ایک بندے کا وہاں سے مجھے فون آیا کہ وہ بال لگوا کر گیا تھا، جو ٹرانسپلانٹ ہوتے ہیں نا، بال سر پر لگواتے ہیں، تو وہ اس نے کوئی 70,000 کے بال لگوائے تھے۔ تو وہاں سے جناب وہ فون آیا کہ اب وہ ہلکا ہلکا وہ کر کے تو وہ اپنا احرام کھول دیا، اس نے چادریں کھول دیں۔ پھر کہ پتہ چلا کہ ساتھی سے بات کی، اس نے کہا نہیں بھی ایسا نہیں ہوتا، وہ نے تسلی کے لیے فون کیا۔ تو پھر میں نے بھی کہا کہ اب یہ لگوا کر گیا ہے تو شاید اس کے لیے گنجائش نکل۔ میں نے یہاں کے بڑے عالم مفتی شیر محمد صاحب حاجی کے مسائل پر بڑا عبور حاصل ہے، پہلے جامعہ شرفیہ میں ہوا کرتے تھے، تو میں نے ان سے رجوع کیا کہ حضرت اس میں کوئی گنجائش ہے؟ ان کا بالکل گنجائش نہیں ہے، وہ سارا جو ہے نا حلق کروائے، ٹرن کروائے، سارے ختم کرے، وگرنہ اگر وہ جتنی مرتبہ بیوی سے ملے گا اتنے دم لازم آئیں گے۔ تو اب دیکھیے کہ بندہ ساری زندگی احرام سے باہر ہی نہیں نکل سکتا، کتنا اہم مسئلہ ہے۔ تو یہ چیزیں سیکھنے والی ہوتی ہیں، سیکھ کر جانی چاہیے۔ اسی طرح جب عمرہ مکمل ہونے کے بعد جب بارگاہ اقدس میں حاضری دی جاتی ہے تو اس کے بھی بہت زیادہ آداب ہیں۔ اب دیکھیے کہ ویسے بھی ہم ایک دوسرے کو سلام کرتے ہیں، اب میں بھائی ظاہر صاحب کو سلام کروں اور توجہ میری دائیں بائیں ہوں، کتنی بھی ہو گئی، آپ کیا کر رہے ہیں؟ کتنی نالائکی کی بات ہے۔ اسلام میں ان کو کر رہا ہوں، دیکھ میں دائیں بائیں رہوں، اور وہاں پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر یقین جانیے کہ سینکڑوں لوگوں کو تو میں نے دیکھا، آپ حضرات نے بھی دیکھا ہوگا، سینکڑوں لوگوں کو، بیسیوں کو نہیں، کہ جناب وہ کال ملائی ہوتی ہے، کال ملا رہے ہیں اور کثرت سے موبائل کھولے ہوئے ہیں، کال ملائی ہوئی اور اسلام پیش کر رہے ہیں ساتھ ساتھ، اور کال ادھر پاکستان پتہ نہیں اس کو بھی کہہ رہے ہیں تو بھی اسلام کر، فلانا بھی اسلام کر، خود بھی اسلام کر، توجہ ساری کال کی طرف، یا وہ ویڈیو بنا رہے ہوتے ہیں ساتھ ساتھ اپنے اسلام کی، توجہ ساری ویڈیو کی طرف، اور جناب وہ کیا کر رہے ہیں؟ سلام پیش کر رہے ہیں۔ کتنی بے ادبی کی بات ہے، والعیاذ باللہ، کہ حضور کے در پر حاضر ہوئے ہیں، حضور کو سلام کر رہے ہیں اور توجہ دائیں بائیں۔ بہت سخت بے ادبی کی بات ہے، بہت سخت بے ادبی کی بات۔ بھئی جتنی مرضی ویڈیو بنانی ہے دائیں بائیں بندہ پہلے بنا لے، جب حضور کو سلام کرنے جا رہے ہیں تو وہاں یہ کام کرنے والے، والعیاذ باللہ۔ صحابہ کرام کا عمل یہ تھا کہ حضور کو روضہ اقدس کا ادب اس طرح کرتے تھے کہ جس طرح حضور کی زندگی میں حضور کا کیا کرتے تھے۔ کئی خلفائے راشدین میں سے تقریباً سب صحابہ کرام سے یہ ثابت ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ روضہ اقدس کے قریب اونچی آواز سے بات نہیں کرتے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ روضہ اقدس کے قریب اونچی آواز سے بات نہیں کرتے تھے، کسی کو بلانا ہوتا تو کنکری مارتے۔ ایک مرتبہ دیکھا کہ دو بندے بلند آواز سے گفتگو کر رہے ہیں، حضرت عمر فاروق نے ان کو پیغام بھیجا، ان کو بلا کے لاؤ۔ بلا کے لایا گیا تو کہا کہاں سے آئے ہو؟ انہوں نے کوئی باہر جگہ کا بتایا۔ انہوں نے کہا تم مدینہ کے ہوتے نا میں تمہیں درے مارتا، کوڑے مارتا، تمہیں نہیں پتہ حضور کے روضے کے قریب تم شور مچا رہے ہو، اتنی بلند آواز سے گفتگو کر رہے ہو۔ تو صحابہ کرام کا معمول یہ تھا کہ جس طرح کہ آپ علیہ السلام موجود ہے بالکل آہستہ گفتگو کیا کرتے تھے۔ جیسے میں نے خطبے میں آیت پڑھنا، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، کہ اے ایمان والو اپنی آوازوں کو حضور کی موجودگی میں بلند نہ کیا کرو، حضور کی آواز پر بلند نہ کیا کرو۔ آگے آیت کے آخر میں کیا حکم ہے؟ کہیں ایسا نہ ہو تمہارے سارے اعمال برباد کر دیے جائیں، کہ حضور کی بے ادبی ہوگی سارے اعمال برباد ہو جائیں گے۔ کتنا سخت حکم ہے، صحابہ کرام ڈرتے تھے۔ ایک صحابی تھے حضرت قیس بن شماس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی وہ گھر میں بیٹھ کے مسجد نبوی میں آتے ہی نہیں تھے،
ان کی طبی طور پر آواز بلند تھی، جیسے بعض لوگ ہوتے ہیں بھاری آواز ہوتی ہے، وہ عام سی بات کر رہے ہوتے ہیں لیکن بہت بھاری آواز ہوتی ہے، آواز بلند ہوتی ہے۔ وہ خطیب آدمی تھے، طبی طور پر بلند آواز تھی، وہ مسجد نبوی میں نہیں آتے تھے۔ تو پتہ چلا بعد میں آپ علیہ السلام کو پتہ چلا، پھر ان کو بلوایا تو ان کو بلوایا کہ گویا کہ ان کی تو آواز طبی طور پر اونچی تھی، تو اس قدر صحابہ کرام ڈرتے تھے۔ تو اس طرح ادب کرتے صحابہ کرام حضور کے روضہ اقدس کا۔ اور پھر دیکھیے کہ جب سلام پیش کر کے جیسے ہی آپ باہر جائیں گے، جو حضرات گئے ہیں انہوں نے تو مشاہدہ کیا، اللہ تعالیٰ سب کو نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ بار بار حرمین شریفین کی مقبول حاضری نصیب فرمائے۔ تو اس میں کیا ہے، جیسے ہی سلام پیش کر کے ساتھ ہی دروازے باہر جائیں گے، بہت زیادہ کوفت ہوتی ہے، واللہ العظیم بہت دکھ ہوتا ہے کہ وہ جوتے اٹھا کے پٹکتے ہیں زمین پر، ایسے تھیلے سے نکالتے ہیں، اٹھا کے مارتے ہیں، پٹکتے ہیں، اتنی سخت آواز آتی ہے۔ کہاں تک آواز جاتی ہے جوتوں کی آواز؟ بھئی ساتھ تو روضہ رسول ہے، وہاں تو اونچی آواز بھی منع ہے، اور یہاں جوتے پٹک رہے ہیں، وہ دماغ میں آواز لگتی۔ ہم نے اپنے بزرگوں کو دیکھا، مفتی حسن صاحب دامت برکاتہم العالیہ کو دیکھا، وہ جوتے نکالتے اور جھک کر رکوع سے بھی نیچے جا کے جوتا آرام سے زمین پر رکھتے، معمولی سی ہلکی بھی آواز نہیں آتی جوتے کی۔ اس طرح ہم نے بزرگوں کو دیکھا، تو گویا کہ وہ ایسا در ہے کہ وہاں تو قدم قدم پر ادب کا لحاظ رکھنا ضروری ہے۔ تو یہ دیکھیے کہ جب بھی اللہ تعالیٰ نصیب فرمائے، یہ ساری باتیں ایسی، جیسے میں نے شروع میں عرض کیا کہ عبادات کے اندر جب سنتوں کا لحاظ رکھا جائے اور آداب کا لحاظ رکھا جائے تو عبادات کی قبولیت کے مواقع بڑھ جاتے ہیں، اس کے چانس بڑھ جاتے ہیں۔ تو عبادات کے اندر فرائض واجبات کا لحاظ اپنی جگہ، اور سنن اور مستحبات اور آداب کا لحاظ بھی اسی قدر ضروری ہے جس طرح کے فرائض واجبات کا ضروری ہے، تاکہ بندے کی عبادت کامل ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو کہا سنا اللہ تعالیٰ اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔